اللہ رب العزت خانہ کعبہ کی چوکھٹ جھومنے کی سعادت نصیب کر دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں تاریخین نے دنیا بیان کرتے ہیں جب میرے سرکار اس خاندان جوتی پر تشریف لائے اور میرے آقا نے ماں کے قدموں کو اتنا اونچا وقار عطا کیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ کے وہی لوگ جو کل تک ماں کو ذلیل کر رہے تھے، ماں کو گالی دے رہے تھے، آج وہی مکہ کے لوگ ہیں ماں باپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں۔ کیسا انقلاب برپا کیا ہے نبی رحمت نے، کیسا انقلاب برپا کیا ہے میرے سرکار نے۔ یہ مسلمانوں کی ماؤں کے قدموں کو اتنا اونچا وقار عطا کر دیا، ماں کے قدموں کو چوم رہے ہو گویا خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوم رہے۔ یہ وقار میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ اے پیارے پیارے ماں اور باپ، بچیاں، یہ بچیاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں پیدا ہوتے ہیں باپ ان کو ماں کی گود سے چھین لیتا تھا۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ یہ لڑکی کل بڑی ہوگی، میں اس کی شادی کروں گا، میرا کوئی داماد بنے گا، میرا کوئی سمدھی بنے گا، میں اس کے سامنے جھک جاؤں گا اس لیے کہ میں نے بٹیا کو دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کر کے کہ میری گردن میرا سر کسی کے سامنے جھکے نہ، باپ یا بھائی ماں کی گود سے اپنی بچی کو چھینتے تھے اور چھیننے کے بعد گڈھا کھودتے اور گڈھا کھودنے کے بعد منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، میرے سرکار نے جب دیکھا ارشاد فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، جن بچیوں کو تم زحمت سمجھ رہے ہو، ارے یہ زحمت نہیں ہے، قسم خدا کی اللہ نے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جس گھر میں آتی ہے اس گھر میں صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بھی آیا کرتی ہے۔ یہ میری پیاری ماں اور بہنوں، غور کیجئے جب ربیع نور شریف کا دن آئے تو سب سے زیادہ ضرورت آپ کی آپ اپنے رب کے حضور سجدے شکر ادا کیا کریں کہ جب عورتوں کا کوئی وقار نہ تھا، بہنوں کا کوئی وقار نہ تھا، ماؤں کا کوئی وقار نہ تھا، بیٹیوں کا کوئی وقار نہ تھا۔ یہ رسول حاشمی کے قدوم نزول میمنت کی برکت ہے کہ میرے آقا نے عورتوں کو وہ مقام عطا کر دیا، وہ معیار بلند کر دیا کہ آج عورت کو عورت سمجھا جانے لگا۔ یہ میرے سرکار، یہ پیاری پیاری بیواؤں، میں آپ کو بتاؤں بیوہ، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جایا کرتی تھی تو اس کو لوگ بڑا مایوس سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، اور کتابوں میں آیا ہے کہ بیوہ کی جب عدت پوری ہوا کرتی تھی تو اس کو گدھے پر بٹھا کر کے چہرے پر کالف پوت کر کے پورے مکے میں ٹہلایا جاتا تھا اور اس کے اوپر میگنیاں ڈالی جاتی تھی، جس کو لیڑی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو میگنی بھی کہتے ہیں، میگنیاں پھینکا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بیواؤں کو بے عزت کیا جا رہا تھا، اس طریقے سے بیواؤں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اپنے شوہر کو کھا گئی۔ لیکن یہ میرے پیارے، میرے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، آمنہ کا لال آیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، جس بیوہ کو تم منحوس سمجھ رہے ہو، میرے سرکار نے 25 سال کی کڑیل جوانی میں 38 سالہ خدیجہ الکبریٰ بیوہ سے نکاح فرما کر کے میرے آقا نے یہ اعلان کیا، یہ پیغام دیا، اے لوگوں، جس بیوہ کو تم منحوس سمجھ رہے ہو وہ بیوہ منحوس نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے نکاح کر لیا جائے، اس سے محبت کی جائے تو اللہ رب العزت اس کے بطن سے ایسی بچی عطا کرتا ہے جس کو خاتون جنت کا شرف عطا کر دیا جاتا ہے۔ میرے سرکار نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت فاطمہ الزہرا سے حسنین کریمین ہوئے۔ بتاؤ میرے سرکار نے بیواؤں کو اتنا اونچا وقار عطا کر دیا۔ اے میری ماں اور بہنوں، جب یہ وقت آئے تو ضرورت اس بات کی ہے
ضرورت اس بات کی محبت سے جو ہے سماعت کر لیں. چند باتیں ہیں نا، اس لیے بڑی محنت سے میں بول رہا ہوں، بڑی محنت سے باتیں، چند باتیں سماعت کر لیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی سماعت ہے. آپ لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا تیز بلند آواز میں پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے پیارے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، غلاموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. اچھا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کبھو کہو جنے دعا کہ ہوا کہ اے اللہ مجھ کو غریب کر دے. تک کہو نہ کہو، مسجد میں جائے، گھرے میں جائے تو دعا کہہ دی اے اللہ مجھ کو غریب کر دے. کوئی نہیں کیا، نہ مرد نہ عورت، ہم ہوں نہیں کیے. یہ غریب ہوئے چھاڑ. لیکن ذرا غور کرو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ جلیل القدر صحابی جو بڑے رئیس. آپ نے حضرت عثمان غنی کا نام سنا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رئیس، اسی قبیل، اسی کٹگری کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف. کیا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ایک دن وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا تو مجھ کو غریب کر دے، اے میرے معبود حقیقی تو مجھ کو غریب کر دے. مجھ سے دولت لے لے، مجھ سے ثروت لے لے، مجھ سے خزانے لے لے، مولا مجھ کو غریب کر دے. غور کرو پیارے، مجھ کو غریب کر دے. ایک ان کے ساتھی، اس کو بند کر دو، تھوڑا آواز بڑھاؤ. ایک ان کے ساتھی بغل میں بیٹھے تھے، انہوں نے دعا کی آواز کو سن لیا. ان کو کہا اے عبد الرحمن ابن عوف، دنیا دعا مانگتی ہے مولا مجھ کو امیر کر دے، مجھ کو خزانے دے دے، مجھ کو دولت دے دے، اے میرے مولا مجھ کو بڑا آدمی بنا دے، تاج و تخت دے دے، اے میرے معبود حقیقی مجھ کو سب سے بڑا بنا دے، روپیہ پیسہ دے دے. اے عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون سی بات ہے؟ تم اللہ سے دعا کر رہے ہو مولا مجھ کو غریب کر دے، مجھ کو غریب کر دے. یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ دعا کا طریقہ کہاں سے آیا کہ مولا مجھ کو غریب کر دے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں اپنے اس دوست سے، یہ انقلاب، یہ جذبہ مجھ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا. کہاں سے؟ آمنہ کے لال کی بارگاہ سے. کہا کیسے؟ کہا ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب ہاتھ ملا رہے تھے، دست نبوت کا بوسہ دے رہے تھے. میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک غریب صحابی رسول حضرت سعد انصاری ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کے لیے جاتے ہیں اور جیسے ہی ہاتھ ملاتے ہیں فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں. حضرت سعد انصاری جیسے اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، آمنہ کے لال میرے سرکار بڑھ کر کے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور کس کے پکڑ لیتے. کیسے؟ حضرت سعد نے ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کیا اور فوراً ہاتھ کھینچ لیا. اب جیسے ہاتھ کھینچ رہے تھے میرے سرکار نے لپک کے حضرت سعد کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے لیا. کتنے خوش نصیب رہے ہوں گے صحابی رسول کہ جن کے ہاتھوں کو آقا نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اے پیاری حضرت سعد سے میرے سرکار نے پوچھا اے سعد انصاری کیا بات ہے، تم اپنے ہاتھوں کو کھینچ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟
حضرت سعد انصاری یہ پڑھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کثیر العیال ہوں، بچے زیادہ ہیں، کاروبار نہیں ہے، یہ میرے آقا میں دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، کہیں پر گھر بن رہا ہو تو وہاں پر محنت مزدوری کرتا ہوں، دہاڑی کرتا ہوں، اینٹ گارے کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا پھاوڑا چلانے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے یہ میرے سرکار میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سرکار ان غریب صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ جس نبی ہاشمی کے قدموں کو چومنے کے لیے، جس نبی رحمت کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے سید الملائکہ حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا چھوڑ دے اور آمنہ کے لال کے قدموں کا بوسہ دے، میں نے اسی رسول ہاشمی کو دیکھا کہ ایک غریب کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، ایک غریب کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ سرکار بوسہ دے رہے ہیں ایک غریب آدمی کے ہاتھوں کو، تو میرے دل نے کہا اے عبد الرحمن ابن عوف ہم سے دعا مانگ لے کہ تو غریب ہو جا تاکہ وہ وقار وہ معیار تجھ کو بھی میسر آئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے غریبوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا، وہ کسی اور یہی وجہ اے پیارے ایک بات اور سن لو، ایک بات اسی ضمن میں جو غریب ہیں وہ امیر سے 400 سال پہلے جنت میں جائیں گے، جو غریب ہیں وہ امیروں سے 400 سال پہلے جنت میں جائیں۔ بتائیے یہ فخر سے کہہ سکتے امیروں کے پاس کوئی امیر نواز ہو نہ ہو، لیکن غریبوں کے پاس غریب نواز ضرور ہے۔ تو پیارے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے سنتے چلے جائیے، کوئی ضروری نہیں ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہی ہو جائے۔ میرے سرکار اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو غریبوں کو ان کا حق دیتے ہوئے، غلاموں کو ان کا حق دیتے ہوئے، بتاؤ اگر کوئی کسی کو غلام بنا لیا کرتا تھا یا غلام خرید کر کے لایا کرتا تھا تو نہ اس کو کھانا دیتا تھا ٹائم سے، نہ پانی دیا کرتا تھا ٹائم سے، بلکہ مارا کرتا تھا، کام لیا کرتا تھا۔ لیکن میرے سرکار صلی اللہ علیہ